نے کہا ہے کہ نذیر اکبر آبادی اردو کا پہلا شاعر ہے جو زمین پر کھڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہنما حق نے بنائے ہیں کیسے؟ وہ ہنس کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ یہ روٹیاں اپنے واقعاتی آہنگ اپنی معراج کو پہنچا علی سردار جعفری کی بزم سخن میں کہ روٹیاں شاخ طوبہ پہ بنتی نہیں، روٹیاں بادلوں سے برستی نہیں، وہی الہام بن کر اترتی نہیں، روٹیاں گندمی روٹیاں سرخ سونے کے ترشے ہوئے گول ٹکڑے چاند کی طرح گول اور سورج کی طرح کر۔ مکرمی سامعین، آج ہمارے اندور ایم پی کے ایک شاعر یہاں موجود ہیں جو واقعاتی آہنگ میں جمالیات سے لے کر حالات تک اور ذات سے لے کر کائنات تک کی گفتگو کرتے ہیں، اور بطور خاص وہ حالات کے شاعر ہیں جناب احمد نثار کہ سورج نے لکھا ہے تیرے رخسار پہ مضمون، زلفوں پہ ستاروں نے مقالات لکھے ہیں، دانش کے سوا کون ہے اے جانے تمنا جس نے تیرے دہکے ہوئے حالات لکھے ہیں۔ دہکے ہوئے حالات کا شاعر جناب احمد نثار۔ السلام علیکم حضرات، تمام شعراء کو جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے سلام کرنا سکھا دیا مشاعرے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جواب دینا نہیں سیکھا۔ سماعت فرمائے میں جناب رکو پہلوان، زاہد پہلوان اور مکو پہلوان کی اردو محبت دیکھ کر بہت خوش ہوں اور تمام اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور 4 مصروں سے شروع کرتا ہوں میں۔ سماعت فرمائے 2-4 شعر پڑھوں گا، زیادہ نہیں، اگر آپ نے ہمت دی۔ سماعت فرمائے 4 مصرے یوں کہا کہ نہ کوئی تیر نہ کوئی کمان دینا ہے، نہ کوئی تیر نہ کوئی کمان دینا ہے، اب ان کے منہ میں ہماری زبان دینا ہے۔ نہ کوئی تیر نہ کوئی کمان دینا ہے، اب ان کے منہ میں ہماری زبان دینا ہے، اور ہماری قوم کے رہبر جو گونگے بہرے ہیں اب ان کے کان میں ہم کو اذان دینا ہے۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب ان کے کان میں ہم کو اذان دینا ہے، اب ان کے کان میں ہم کو اذان دینا ہے۔ نہ کوئی تیر نہ کوئی کمان دینا ہے، اب ان کے منہ میں ہماری زبان دینا ہے، ہماری قوم کے رہبر جو گونگے بہرے ہیں اب ان کے کان میں ہم کو اذان دینا ہے، اب ان کے کان میں ہم کو اذان دینا ہے۔ یہ 4 مصرے اور سماعت فرمایا حضرات۔ یوں کہا کہ وہ ایک داغ ہیں انسانیت کے چہرے پر، کیا بات ہے، وہ ایک داغ ہے انسانیت کے چہرے پر جو نرم پھولوں کو شولوں پہ وار دیتے ہیں۔ وہ ایک داغ ہے انسانیت کے چہرے پر جو نرم پھولوں کو شولوں پہ وار دیتے ہیں، اور وہ باپ ہو کے بھی لگتے ہیں ہم کو آدم خور جو ماں کی کوکھ میں بیٹی کو مار دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جو ماں کی کوکھ میں بیٹی کو مار دیتے ہیں، جو ماں کی کوکھ میں بیٹی کو مار دیتے ہیں۔ اور یہ 4 مصرے اور سماعت فرمائے، کہا کہ نہ کیا ظلم کسی پر نہ ہی نفرت کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ نہ کیا ظلم کسی پر نہ ہی نفرت کی ہے، ہم نے اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے۔ نہ کیا ظلم کسی پر نہ ہی نفرت کی ہے، ہم نے اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے، اور یاد کرتی ہے عدالت بھی ہمارا انصاف، 700 سال یہاں ہم نے حکومت کی ہے، 700 سال یہاں ہم نے حکومت کی ہے۔ 4 مصرے اور سماعت فرمائے، تھوڑا تھوڑا حوصلہ بڑھائے تو 4 مصرے اور سماعت فرمائے، سنیں۔ کہا کہ رنگ برنگے پھولوں سے گلدان سجا کر رکھا ہے، رنگ برنگے پھولوں سے گلدان سجا کر رکھا ہے، ایک ایک گھر میں گیتا اور قرآن سجا کر رکھا ہے۔ رنگ برنگے پھولوں سے گلدان سجا کر رکھا ہے،
ایک ایک گھر میں گیتا اور قرآن سجا کر رکھا ہے. کس میں ہمت ہے جو ہم سے آنکھ ملا کر بات کرے؟ ہم نے اپنے خون سے ہندوستان سجا اللہ واہ واہ واہ، تالیاں بجائیے، تائید کر دیجیے جناب. واہ 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 صاحب. رکھا ہے. ہم نے اپنے خون سے ہندوستان سجا کر رکھا ہے. اور ایک مسئلہ دو شعر و سماعت فرمائے. مسئلہ یوں ہے کہ ہر شخص آج وقت کی رفتار ہو گیا. ہر شخص رفتار ہو گیا. ہر شخص آج وقت کی رفتار ہو گیا. اب تو سڑک پہ چلنا بھی دشوار ہو گیا. اب تو سڑک پہ چلنا بھی دشوار ہو گیا. اور یہ شعر ڈاکٹر راحت نوری صاحب کے قدموں میں کہ اب تو سڑک پہ چلنا بھی دشوار ہو گیا. اور میں نے جسے خرید کے آزاد کر دیا، میں نے جسے خرید کے آزاد کر دیا، کل کا غلام آج خریدار ہو گیا. کل کا غلام آج خریدار ہو گیا. اور اس دور کی انارکلی دیکھ کر سلیم، کل کا غلام آج خریدار ہو گیا. اس دور کی انارکلی دیکھ کر سلیم اکبر سے صلح کرنے پہ تیار ہو گیا. اس دور کی انارکلی دیکھ کر سلیم اکبر سے صلح کرنے پہ تیار ہو گیا. اور آخر میں دو تین شعر و سماعت فرمائے کہ انہی کے پھول سے بچے ملیں گے ہوٹل میں. انہی کے پھول سے بچے ملیں گے ہوٹل میں جو ڈوب جاتے ہیں سورج کے ساتھ بوتل میں. انہی کے پھول سے بچے ملیں گے ہوٹل میں جو ڈوب جاتے ہیں سورج کے ساتھ بوتل میں. اور سماعت فرمائے شعر کے ہمارے خون سے فصلیں بہار آئی ہے. ڈوب جاتے ہیں بوتل میں ہمارے خون سے فصلیں بہار آئی ہے. ہم ہی تو ناچتے گاتے گئے تھے مقتل میں. ہم ہی تو ناچتے گاتے گئے تھے مقتل میں. اور خرید لے گیا ردی خریدنے والا. ہم ہی تو ناچتے گاتے گئے تھے مقتل میں. آپ شعر اچھا ہے، بھلے آپ خاموشی تو چنیں، لیکن اچھا شعر ہے یہ میں جانتا ہوں. سماعت فرمائے کہ خرید لے گیا، ہم ہی تو ناچتے گاتے گئے تھے مقتل میں. شعر یہ کہا کہ خرید لے گیا ردی خریدنے والا. خرید لے گیا ردی خریدنے والا. تھی میری شہرتیں ان کاغذوں کے بنڈل میں. خرید لے گیا ردی خریدنے والا. تھی میری شہرتیں ان کاغذوں کے بنڈل میں. اور سماعت فرمائے کہ بس اتنی دیر ہی اترا سکو گے جگنو میاں. خرید لے گیا ردی خریدنے والا. تھی میری شہرتیں ان کاغذوں کے بنڈل میں. بس اتنی دیر ہی اترا سکو گے جگنو میاں کہ جتنی دیر کو آیا ہے چاند بادل میں. کہ جتنی دیر کو آیا ہے چاند بادل میں. یہ دو شعر آخر میں سماعت فرمائے کہ یہ مطلب سماعت فرمائے توجہ کا تعلق تھوڑے سی بس دو تین شعر آخر میں مطلب سماعت فرمائے پہلوان عطا کریں. دائی پہلوان سنیں. یہ کہا کہ سنیں کہ ایک آفتاب، بالکل اچھے شعر سنا رہا ہوں، یہ نہیں مارا پیٹی کے اچھے شعر، کہ ایک آفتاب بن کے اگر ہم نکل پڑے، ایک آفتاب بن کے اگر ہم نکل پڑے، اے حسن مہتاب تیرا دم نکل پڑے. ایک آفتاب بن کے اگر ہم نکل پڑے، اے حسن مہتاب تیرا دم نکل پڑے. اور دریا ہمارے عزم کو کرنے لگے سلام. اے آفتاب بن کے اگر ہم نکل پڑے، اے حسن مہتاب تیرا دم نکل پڑے. دریا ہمارے عزم کو کرنے لگے سلام. کاغذ کی ناؤ لے کے اگر ہم نکل پڑے، کاغذ کی ناؤ لے کے اگر ہم نکل پڑے، اور تیرے بدن کو چھو لیں اگر میری انگلیاں، تیرے بدن کو چھو لیں اگر میری انگلیاں، کہ نکل پڑے تیرے بدن کو چھو لیں اگر میری انگلیاں، تیری ہر ایک سانس سے سرگم نکل پڑے، تیری ہر ایک سانس سے سرگم نکل پڑے. اور ایک پل کے واسطے ملی خوشیاں مجھے مگر، ایک پل کے واسطے ملی خوشیاں مجھے مگر، ناراض ہو کے دل سے میرے غم نکل پڑے. ایک پل کے واسطے ملی خوشیاں مجھے مگر، ناراض ہو کے دل سے میرے غم نکل پڑے.
اور شیر سماعت فرمایا کہ آنسو تمہاری آنکھ کے کمزرف ہو گئے، آنسو تمہاری آنکھ کے کمزرف ہو گئے، کرتے ہوئے جدائی کا ماتم نکل پڑے، کرتے ہوئے جدائی کا ماتم نکل پڑے، اور کچھ اس ادا سے ڈھونڈنے نکلا ہوں میں تجھے، کچھ اس ادا سے ڈھونڈنے نکلا ہوں میں تجھے، ہوا کو جیسے ڈھونڈنے آدم نکل پڑے، ہوا کو جیسے ڈھونڈنے آدم نکل پڑے، اور قدرت خدا کی جوش میں آ جائے تو نثار، ماں کی طرف سے صحرا میں زمزم نکل پڑے۔ یہ اپنے زاہد پہلوان سماعت فرمائے، زاہد پہلوان کہا کہ سارے دشمن ہی اگر میرے ٹھکانے لگ جائیں، یہ زاہد پہلوان کے لیے ہے یہ شعر بس، کہ سارے دشمن ہی اگر میرے ٹھکانے لگ جائیں، مکو پہلوان سارے دشمن ہی اگر میرے ٹھکانے لگ جائیں، لوگ کاجل میری آنکھوں سے چرانے لگ جائیں، اور ہم ہمیشہ ہی رہے، کاجل میری آنکھوں سے چرانے لگ جائیں، اور ہم ہمیشہ ہی رہے، تاش کے اکے ورنہ نیلے دھیلے ہی یہاں رنگ جمانے لگ جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل جھنکار ڈی ایس سنات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔